نا صحیح ہے، بالکل سب صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، پروردگار عالم اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کے دستور کے مطابق آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب رو لگاتے ہوئے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت کونین کی زینت غمخوار امت صاحب شریعت مالک جنت محسن انسانیت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت کان لال کرامت موج بحر سخاوت گل باغ رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی نکہت و نزہت کونین کے مختار دونوں عالم کے تاجدار محبوب غفار شافع روز شمار بے قراروں کے قرار جلیل الاقتدار عظیم الاختیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف اس تصور کے ساتھ پیش کریں کہ ہمارے آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے آقا ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ بلند آواز سے پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم کے درود پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسائی شریف کی حدیث سنیے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات، رواہ النسائی فی سننہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث سنیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولى الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة، رواہ الترمذی فی سننہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا بازار ہوگا، خدا کا دربار ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قیامت کے میدان میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ اب درود کیسے پڑھنا ہے یہ طریقہ بھی اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا۔ یہ سیٹی کیوں دے رہا ہے؟ سیٹی نہ دے۔
اب درود پڑھنا کیسے ہے وہ طریقہ بھی اعلیٰ حضرت نے بتایا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیں, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کریں, حضور بتائیے تو صحیح درود پڑھنا کیسے ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدر جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, رزق کے قاسم ہو تم, خلق کے حاکم ہو تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور مقام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ہم درود بھی پڑھتے ہیں, ہم سلام بھی پڑھتے ہیں. سلام کے حوالے سے ایک حدیث ابو داؤد کی سماعت کریے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی علی حتی ارد علیہ السلام, رواہ ابو داؤد فی سننہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میں گنبد خضرا سے اس کے سلام کو سن بھی لیتا ہوں اور وہیں سے اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں. بلند آواز سے بولیے اور دل کی گہرائیوں سے بولیے. حضور فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں گنبد خضرا سے اس کا سلام سن بھی لیتا ہوں اور اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت سیدی سرکار جبھی تو ارشاد فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں, ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ, مصطفیٰ کی سماعت پہ, مصطفیٰ جانے رحمت پہ, شم بزم ہدایت پہ. عزیزان محترم تو اس لیے درود بھی پڑھتے رہیے اور سلام بھی پڑھتے رہیے. عزیزان محترم اگر درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, اور سلام پڑھیں گے تو جواب ملے گا, سلام پڑھیں گے تو جواب ملے گا. اس لیے خوب خوب سلام پڑھیے, خوب خوب درود پڑھیے. عزیزان محترم کچھ لوگوں کو سلام پر اعتراض تھا تو اعلیٰ حضرت نے ایسا ذہن دیا کہ تم ایک مرتبہ سلام پڑھنے سے منع کرو گے, ہم لاکھوں مرتبہ سلام پڑھیں گے. ہم کہیں گے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. عزیزان محترم اس لیے درود بھی پڑھیے, سلام بھی پڑھیے, اور ایک مرتبہ جھوم کے درود اور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ مائک کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں مائک کے اندر کچھ جھنجھناٹ زیادہ ہو اور آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو, ایسا تو نہیں ہے. اگر سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو جی لگا کر مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ. ترمذی شریف کی حدیث سن لیجئے. حضور ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ غرست له نخلۃ فی الجنہ, رواه الترمذی فی سننہ. سرکار مدینہ فرماتے ہیں جب کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے, اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث سنیے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر, رواہ البخاری فی صحیحہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ اس کا ورد کرے گا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا, اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا.
बुखारी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं इन कानत मिसला ज़बदिल बहर, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, मौला ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस सुनिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमानि सक़ीलतानि फिल मीज़ानि खफ़ीफ़तानि अलल लिसानि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, रवाहुल बुखारी फी सहीहिही। हुजूर इरशाद फरमाते हैं दो कलमे, एक है सुब्हान अल्लाह और एक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों कलमे अल्लाह को बहुत ज्यादा प्यारे हैं, ये दोनों कलमे जबान पर बहुत आसान है और ये दोनों कलमे मीज़ान पर बहुत ज्यादा भारी होंगे। वो दो कलमे कौन से हैं? एक है सुब्हान अल्लाह और एक है अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस कॉन्फ्रेंस से, आज के इस इजलास से सबसे पहला पैगाम यही लेकर जाइए कि आप हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहें, आप हमेशा अल्लाह का नाम लेते रहें। अगर आप दुकान पर बैठे हुए हैं और कोई ग्राहक नहीं आ रहा है तो आप सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया कीजिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया कीजिए। आप जब बाइक चलाते हैं उस वक्त तो आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, अज़ीज़ान मोहतरम आप बाइक भी चलाइए और अपनी जबान भी चालू रखिए और अल्लाह का जिक्र करते रहिए, सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब तो अल्लाह अता फरमाएगा ही, लेकिन इस जिक्र की बरकत से हम साथ खैरियत से मंजिल मकसूद तक भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। और मेरी माँ और बहनें भी मेरी बात को सुन रही हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, जब वो घरों के अंदर काम करती हैं, जब वो घरों के अंदर रोटियां पकाती हैं, जब वो घरों के अंदर सालन पकाती हैं, जब वो घरों के अंदर चाय नाश्ता और खाना तैयार करती हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा वो इस वक्त सुभान अल्लाह पढ़ती रहा करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दिया करें, इसलिए कि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के साए में जो खाना पकाया जाएगा अल्लाह ताला उसमें बरकतें तो अता फरमाएगा ही। अगर उस खाने को कोई बीमार खा लेगा मौला उसे शिफा अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते रहिए और जब यहाँ से जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया करें। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने ये जो मजलिस सजाई, अज़ीज़ान मोहतरम, इसे देखकर समझ लीजिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस अल्फाज में इस मंजर को पेश करूं जो आज आपने यहां पर सजा दिया है। और हमारी आंखें तो सिर्फ ज़ाहिरी लाइटिंग को देख रही हैं, हमारी आंखें फरिश्तों को तो देख ही नहीं पा रही हैं कि यहाँ पर किस तरीके से रहमत व अनवार नासिल हो रहे हैं। आगे आप जब हदीस सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा इस महफिल की शान क्या, इस महफिल का मकाम क्या। अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्ना ज़िक्र सालिहीना तंज़िलुर रहमा, जिस जगह पर सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ पर रहमत व अनवार का नुज़ूल होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सालिहीन का जिक्र हो रहा है, रसूल करीम का जिक्र हो रहा है। और इसी के साथ साथ बताओ जिस जगह पर खुद मर्दे साले मौजूद हो उस जगह पर किस तरीके की रहमतें बानज़िल होती होंगी, उस जगह पर किस तरीके से रहमत व अनवार का नुज़ूल होता होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो बस यहीं पर बैठे रहिए और अपने दामन को समझ लीजिए, रहमत व अनवार से भरते रहिए और आगे हदीसें भी सुनते रहिए। और आज की जो मजलिस है, आज की ये जो महफिल है, इस महफिल का उन्वान है जश्न ईद मीलादुन नबी। हम जो हाजिर हैं जश्न ईद मीलादुन नबी के अंदर हाजिर हैं। ये जो इबारत है, इस इबारत के अंदर पहला लफ्ज है जश्न, दूसरा लफ्ज है ईद, तीसरा लफ्ज है मीलाद और चौथा लफ्ज है अन्नबी। इन चार लफ्जों से ये पूरी इबारत बनी है। इबारत क्या है? जश्न ईद मीलादुन नबी। अज़ीज़ान मोहतरम, जश्न ईद मीलादुन नबी हम मना रहे हैं। आज की इस मजलिस में मैं आपके सामने इन चारों लफ्जों को ही समझाऊंगा कि जश्न का मतलब क्या होता है, ईद का मतलब क्या होता है, मीलाद का मतलब क्या होता
ہوتا ہے، وہ لفظ النبی کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان محترم، ہم کیا منا رہے ہیں؟ ہم جشن منا رہے ہیں۔ کیا منا رہے ہیں؟ جشن منا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو سنیوں کا نصیبہ ہے، یہ تو مسلمانوں کا نصیبہ ہے، ورنہ اس دنیا میں کوئی کسی نیتا کا جشن مناتا ہے، کوئی کسی ابھینیتا کا جشن مناتا ہے، کوئی کسی منتری کا جشن مناتا ہے، کوئی کسی سیلیبریٹی کا جشن مناتا ہے، کوئی کسی بڑے ادھیکاری کا جشن مناتا ہے۔ لیکن سنی جب جشن مناتا ہے تو کبھی جشن محراب شاہ داتا مناتا ہے، کبھی جشن اعلیٰ حضرت مناتا ہے، کبھی جشن مفتی اعظم مناتا ہے، کبھی جشن غوث اعظم مناتا ہے، کبھی جشن امام اعظم مناتا ہے، کبھی جشن شہید اعظم مناتا ہے۔ عزیزان محترم، سنی جب جشن مناتا ہے تو کبھی جشن معراج النبی مناتا ہے، تو کبھی جشن میلاد النبی مناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ جشن کب تک منایا جائے گا؟ کیسے منایا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان محترم، ہم جشن میلاد النبی منا رہے ہیں، جشن میلاد النبی منا رہے ہیں۔ تو اس جشن کا جو ہم منا رہے ہیں کہیں قرآن سے ثبوت ہے؟ جو ہم جشن مناتے ہیں، منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے، قرآن سے اس کا ثبوت ہے؟ تو قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اس آیہ کریمہ کا مفہومی ترجمہ یہی ہے کہ جب اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تم تک پہنچے فلیفرحوا، تو خوشی مناؤ۔ خوشی کیسے منائی جاتی ہے؟ آدمی جو خوشی مناتا ہے اسی کو تو جشن کہتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی نعمت ملے، کوئی اس تک فضل پہنچے، تو انسان اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے۔ خوشی منانے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر اسے اللہ کی کوئی نعمت ملی ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے، امر کا صیغہ ہے فلیفرحوا، وہ خوشی منائے۔ وہ جو رحمت پہنچی ہے اس رحمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، وہ جو اللہ کا فضل اس تک پہنچا ہے اس پر جشن کا اہتمام کرے۔ فلیفرحوا، خوشی منائے، خوشی کا اہتمام کرے۔ عزیزان محترم، اور دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اگر رب کی کوئی نعمت تم تک پہنچی ہے تو چرچا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ میں زیادہ دوں گا۔ اگر کوئی امیر آدمی کہے میں زیادہ دوں گا تو وہ اپنے اعتبار سے زیادہ دے گا۔ کوئی منتری کہے میں زیادہ دوں گا تو وہ اپنے اعتبار سے زیادہ دے گا۔ کوئی بہت بڑا ادیوگ پتی کہے میں زیادہ دوں گا تو وہ اپنے اعتبار سے زیادہ دے گا۔ عزیزان محترم، یہاں اللہ فرما رہا ہے میں زیادہ دوں گا، اور اللہ کی شان قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مؤذن
दिन में 5 मरतबा कहता है अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो अल्लाह है, मालिकुल मुल्क कोई है तो वो अल्लाह है। अजीज़ान मोहतरम, दुनिया के लोग जब देते हैं ना तो गिन गिन कर देते हैं, हिसाब किताब से देते हैं, लेकिन जब रब देने पर आता है, रब कैसे देता है? कुरान कहता है इन्नल्लाहा यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। रब जब देने पर आता है, रब तो बगैर हिसाब व किताब के अता फरमाता है। तो अजीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह की कोई नेमत पहुँचे तो अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा किया जाए, उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और उस नेमत का चर्चा किया जाए। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई। आइए कुरान के अंदर देखें, कुरान का मुताला करें तो कुरान अज़ीम वल फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा व फ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा व सुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा। अज़ीज़ान मोहतरम, इन तमाम आयतों में अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इंसान जरा गौर तो कर, ये जमीन का बिछौना किसके लिए बिछाया? ये हमने तेरे लिए बिछाया है। ये आसमान का शामियाना किसके लिए लगाया? ये हमने तेरे लिए लगाया है। ये सितारों के कुमकुमे किसके लिए लगाए? ये भी हमने तेरे लिए लगाए। ये शम्सो कमर की किंदीलें हमने किसके लिए लटकाई? ये भी हमने तेरे लिए लटकाई। ए इंसान, ये तमाम की तमाम चीजों को जो तू देख रहा है, इन तमाम चीजों को हमने तेरे लिए बनाया है। ये आसमान से जो पानी बरस रहा है, ये भी हमने तेरे लिए बनाया है। ये जमीन तमाम सब्जियों को उगा रही है, ये तमाम सब्जियां भी तेरे लिए हैं। ये फ्रूट्स भी तेरे लिए हैं, ये पेड़ भी तेरे लिए हैं, ये हवाएं भी तेरे लिए हैं, ये बहारें भी तेरे लिए हैं, बहरो भर भी तेरे लिए हैं, खुश्को तर भी तेरे लिए हैं, शजरो हजर भी तेरे लिए हैं। ये तमाम की तमाम चीजें तेरे लिए हैं। ए इंसान, यहीं तक बस नहीं, ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ तुझे नजर आ रहे हैं, ये भी तेरे लिए हैं। और आसमान भी हमने तेरे लिए बनाए हैं। हमने जन्नत भी तेरे लिए बनाई है, जन्नत के बागात भी हमने तेरे लिए बनाए हैं, जन्नत के महल्लात भी हमने तेरे लिए बनाए हैं, जन्नत की तमाम हूरों को तेरे लिए बनाया है, जन्नत की तमाम नहरों को हमने तेरे लिए बनाया है। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई। आगे कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए इंसान, मशरिक वालों के भी हम ही रब हैं, मग़रिब वालों के भी हम ही रब हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? बेशुमार अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई। और ये आयत सूरह रहमान में बार बार आई है, बार बार आई है, बार बार अल्लाह फरमा रहा है तुम हमारी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? बेशुमार नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई। अगर हम अपने वजूद को देखें, अगर हम अपनी बॉडी को देखें, अगर हम अपने जिस्म को देखें तो कुरान क्या कह रहा है? अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन। ए इंसान, जरा गौर तो कर, क्या मैंने तुझे देखने के लिए आंखें नहीं दी? क्या मैंने तुझे बोलने के लिए ज़बान नहीं दी? इंसान, तेरा चेहरा खूबसूरत लगे इसलिए पतले पतले दो होंठ तेरे चेहरे पे सजाए। अगर सब कुछ इंसान का होता और होंठ ना होते तो रात तो बहुत दूर की बात है, अगर दिन के उजाले में कोई देख लेता तो इंसान वहशत में आ जाता, इंसान दहशत में आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं। अल्लाह ने लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम के तहत बहुत अच्छे तरीके पर हमें पैदा फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, रब की बेशुमार नेमतें हैं। एक जगह तो कुरान ने यह कह दिया व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम रब की नेमतों को काउंट करना चाहो, अगर तुम रब की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम्हारे कैलकुलेटर टूट जाएंगे, तुम्हारे कंप्यूटर काम करना छोड़ देंगे। मगर रब की नेमतें, रब की रहमतें, रब का फजल तुम नहीं गिन पाओगे, तुम उसे काउंट नहीं कर पाओगे। अज़ीज़ान मोहतरम,
اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار رحمتیں عطا فرمائی، بے شمار فضل عطا فرمایا عزیزان محترم، مگر ان نعمتوں پر اللہ نے احسان نہ جتلایا۔ یہ نہ کہا کہ انسان میں نے تجھے یہ دیا، میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں، میں نے تیرے لیے یہ بنایا، میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں، میں نے تجھے فلاں چیز دی، میں نے تجھ پر احسان کر دیا، میں نے تجھے وہ چیز دی، میں نے تجھ پر احسان کر دیا۔ عزیزان محترم، کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہ جتلایا، لیکن جانتے ہیں ایک نعمت ایسی ہے اللہ نے وہ نعمت جب عطا کی تو اللہ نے احسان جتلایا۔ اللہ نے کیسا احسان جتلایا اسے قرآن نے اس انداز سے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، انسان غور کر، ہم نے تیرے اوپر ایک احسان کیا ہے، وہ احسان یہ ہے کہ ہم نے اپنا حبیب، ہم نے اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ عزیزان محترم، پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، بے شمار نعمتیں، مگر کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہ جتلایا، کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا جس نعمت پر نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جی لگا کر بولیے اور محبتوں سے بولیے۔ اللہ نے بے شمار نعمت کی عطا فرمائی، مگر کسی نعمت پر احسان نہ جتلایا۔ جس نعمت پر احسان جتلایا وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے حضور کتنی بڑی نعمت ہیں۔ حضور صرف نعمت ہی نہیں بلکہ نعمت عظمیٰ ہیں۔ حضور صرف رحمت ہی نہیں بلکہ جان رحمت ہیں۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے جب حضور ہمیں ملے یعنی عید میلاد النبی پر حضور تشریف لائے تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس پر جشن منایا جائے، حضور کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ عزیزان محترم، اب خوشی کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے لائٹنگ لگا کر۔ ہم لائٹنگ لگا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے شادی والے گھر میں دیکھا ہوگا، جس گھر پر شادی ہوتی ہے وہاں پر لائٹنگ لگا دی جاتی ہے۔ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شادی کا مطلب خوشی ہوتا ہے۔ خوشی کے موقع پر گھر کو سجا دیا جاتا ہے، لائٹنگ لگا دی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا کہ جو گھروں پر لائٹنگ لگائے، جو گھروں کو سجائے۔ جب کوئی مسلمان نہیں تھا کیونکہ حضور تو پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائٹنگ کا اہتمام فرمایا۔ اللہ نے لائٹنگ کا اہتمام فرمایا۔ کیسا لائٹنگ کا اہتمام فرمایا؟ عزیزان محترم، دلائل النبوہ کی روایت ہے، امام طبرانی نے اپنے معجم کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت میں وہی تھی، میں نے کیا دیکھا، آسمان کے جو ستارے ہیں وہ سارے کے سارے ستارے زمین کی طرف جھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ستارے زمین کی طرف آ گئے ہیں، اور مجھے ایسا لگنے لگا کہیں وہ ستارے میرے سر پر نہ آ جائیں۔ عزیزان محترم، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لائٹنگ کا اہتمام فرمایا، ایسا لائٹنگ کا اہتمام فرمایا کہ وہ جو ستارے جو آسمان پہ تھے وہ سارے کے سارے ستارے سمجھ لیجئے زمین کی طرف تشریف لے آئے تھے۔ وہ سارے کے سارے ستاروں کا جھکاؤ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر کی طرف ہو گیا تھا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال
सदका नूर का। अज़ीज़ान मोहतरम, और मिशकात की रिवायत है, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरा शहजादा पैदा हुआ तो मैंने क्या देखा, मैंने एक नूर को देखा, जो नूर समझ लीजिए जमीन से आसमान तक सारी चीजों को जिसने मुनव्वर कर दिया है। और मैंने उसी रोशनी में क्या देखा, मैंने मुल्क शाम के महलों को देख लिया, मैंने मुल्क शाम के महलात को देख लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कौन सी रोशनी में हज़रत आमना ने देखा, ये उसी रोशनी में देखा जिस रोशनी का एहतमाम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, उसकी लाइट में देखा जिसका एहतमाम अल्लाह ने फरमाया था। इसीलिए तो आला हजरत सैयदी सरकार इरशाद फरमाते हैं, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज़ी साहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने लाइटिंग का एहतमाम फरमाया, अल्लाह ने लाइटिंग का एहतमाम फरमाया। हम खुशी में क्या करते हैं, हम खुशी में झंडे भी लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते? कहीं कहीं आपने देखा होगा मिलादुन नबी पर लोग मोहल्लों को झंडों से सजा देते हैं, हर तरफ झंडे ही झंडे नजर आते हैं। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ। मिलादुन नबी की आमद पर लोग अपने घरों पर झंडा लगा लेते हैं, ये भी खुशी का एक इजहार करने का तरीका है। अज़ीज़ान मोहतरम, और ये भी किताबों के अंदर मौजूद है। तबरानी की हदीस है, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए तो आप कहती हैं, रअयतु सलासा आलाम, मैंने 3 झंडों को देखा, अलमुन फिल मशरिक व अलमुन फिल मगरिब व अलमुन अला ज़हरिल काबा। मैंने 3 झंडे देखे, एक झंडा मशरिक में लगा हुआ है, एक झंडा मगरिब में लगा हुआ है और एक झंडा काबे की छत पर लगा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, गोया के हुजूर की आमद पर, हुजूर की मीलाद पर, हुजूर की पैदाइश पर अल्लाह तबारक व तआला ने भी झंडों का एहतमाम फरमाया। एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया और एक झंडा काबे की छत पे लगाया। और आप जानते होंगे झंडा जो है हुदूद में ही लगाया जाता है, झंडा अपनी हुकूमत में ही लगाया जाता है। अमेरिका लाख सुपर पावर बना फिरे, लेकिन अमेरिका का झंडा यहाँ पर नहीं फहराया जा सकता, क्योंकि अमेरिका की हुकूमत जहां तक है बस उसी हुकूमत के अंदर उसका झंडा फहराया जा सकता है। आगे उसके झंडे को नहीं लहराया जाएगा, आगे उसके झंडे को नहीं फहराया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन हुजूर की पैदाइश पर एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया। इस बात की तरफ इशारा कर दिया, अब मशरिक से लेकर मगरिब तक किसी की हुकूमत होगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुकूमत होगी। शिमाल से लेकर जुनूब तक अब अगर किसी का सिक्का चलेगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिक्का चलेगा। अब अगर किसी की सरकार रहेगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सरकार रहेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, और हुजूर की शान, वो शान अरे ना सिर्फ जमीन पर बल्कि हुजूर की अजमतों के परचम आसमानों पे लहरा रहे हैं। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरुबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? मचल कर कह दें या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, तो खुशी जब आदमी की होती है तो लाइटिंग लगाता है, झंडा लगाता है, और जब खुशी होती है तो आदमी खुशी में मिठाइयाँ भी बांटता है। मिठाइयाँ बांटता नहीं बांटता है? हुजूर की पैदाइश पर अल्लाह ने क्या बांटा? हुजूर की पैदाइश पर अल्लाह ने क्या तकसीम फरमाया? किताबों में है, उस रात, जिस रात हुजूर पैदा हुए, उस रात पूरी दुनिया में जिस माँ ने बच्चा जना, अल्लाह ताला ने हर एक माँ को बेटी की नेमत अता फरमाई। मिलादुन नबी पर हम मिठाई बांटें और अल्लाह लड़के बांट रहा है। अल्लाह ने हर एक माँ को लड़के बांट दिए। उलमा तौजी बयान करते हैं
ایسا اس لیے بھی تھا کیونکہ اس زمانے میں اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو صف ماتم بچ جاتی تھی، گھر میں سب غمگین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، شکلیں اتر جاتی تھیں، گھر میں سمجھ لیجئے ایک طریقے سے غم کا ماحول ہو جاتا لڑکی کی پیدائش پر۔ لیکن رب کی رحمتوں نے چاہا آج میرے حبیب کی پیدائش کا دن ہے، آج میرے حبیب کی ولادت کا دن ہے، آج میرا حبیب تشریف لا رہا ہے، لہذا آج کسی گھر میں کسی طرح کا کوئی غم ہوگا ہی نہیں، میں آج کسی کو بیٹی دوں گا ہی نہیں تو کسی کے گھر میں ٹینشن ہو، تو کسی کے گھر کے اندر سمجھ لیجئے رونا جیسا رونا پیٹنا مچ جائے۔ اس لیے اللہ نے ہر ایک گھر میں بیٹا عطا فرما دیا تاکہ کسی طریقے کا کہیں پر غم نہ ہو، بلکہ ہر ایک سمجھ لیجئے میلاد النبی کی خوشی منائے، ہر ایک میلاد النبی کی خوشی کے اندر شریک ہو جائے۔ عزیزان محترم، اور جن جن کو حضور سے تعلق ہے، جن جن کو حضور سے کنیکشن ہے، جن کا سمجھ لیجئے ان کو حضور کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے، ان کو میلاد مصطفیٰ پر خوشی ہوتی ہے۔ اس کو آپ اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک بچہ سمجھ لیجئے بڑی منتوں کے بعد ہوا، بڑی مرادوں کے بعد ہوا۔ عزیزان محترم، بیٹا پیدا ہو گیا، اب کس کو خوشی ہوگی؟ اب ماں باپ کو خوشی ہوگی۔ کس کو خوشی ہوگی؟ نانا نانی کو خوشی ہوگی۔ کس کو خوشی ہوگی؟ دادا دادی کو خوشی ہوگی۔ کس کو خوشی ہوگی؟ جس کا تعلق اس بچے سے ہے، ہر ایک آدمی کو خوشی ہوگی۔ کیوں خوشی ہوگی؟ کیونکہ بڑی منتوں کے بعد ہوا ہے، بڑی مرادوں کے بعد ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اور جس بچے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، اسے خوشی نہیں ہوگی، اسے خوشی ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بس یہیں سے سمجھ لینا، جس کا حضور سے تعلق ہے، جس کا حضور سے کنیکشن ہے، میلاد مصطفیٰ پر اسے خوشی ہوتی ہے، اور جس کا حضور سے کوئی واسطہ نہیں، اس سے حضور کی میلاد پر خوشی نہیں ہوتی ہے۔ اسے حضور کی میلاد پر خوشی نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، تو اس لیے حضور کی میلاد پر خوب خرچ کیا جائے، خوب خرچ کیا جائے۔ النعمت الکبریٰ کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس میلاد پر خرچ کرنے کے لیے وسعت نہ ہو، میلاد پر خرچ کرنے کے لیے وسعت نہ ہو تو نمک لے لے، کچھ گیہوں کے دانے لے لے، انہی گیہوں کے دانوں کو صرف نمک میں پکا لے اور میلاد کی خوشی میں اس کو تقسیم کر دے، میلاد کی خوشی میں اس کو تقسیم کر دے۔ آگے کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ مچل جائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں اگر کوئی صرف اتنا کر لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پورے سال تک محتاجی اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، پورے گھر میں سمجھ لیجئے پورے سال میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں رحمتیں بھی نازل ہوں گی، برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ عزیزان محترم، تو اس لیے میلاد پر خرچ کیا جائے کیونکہ اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، جب اللہ کی نعمت تم تک پہنچے تو اس پر جشن مناؤ، اس پر خوشی مناؤ۔ عزیزان محترم، اور ہمیں کبھی زیادہ خوشی ہو جاتی ہے تو پھر مٹھائیاں نہیں بانٹتے ہیں، پھر تو دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر جو ہے خوب اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں اور لوگوں کو خوشی کے اندر ان لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، الدر السمین کی روایت ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور کی میلاد بڑی دھوم دھام سے مناتا تھا، میں خوب خرچ کرتا تھا، کافی لنگر بناتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا۔ عزیزان محترم، لیکن شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک سال کیا ہوا، میری فائنینشلی حالت مضبوط نہیں تھی، میری جیب تھوڑی سی ٹائٹ تھی، میرا ہاتھ تھوڑا سا ٹائٹ تھا، اس لیے میں سوچنے لگا اس سال میلاد پر کیسے کیا کیا جائے گا، اس سال میلاد پر کیسے ارینجمنٹ کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں آخری دن تک جو ہے یعنی میلاد والے دن تک پیسوں کا انتظام نہ ہو سکا جس سے میں لنگر کر سکوں، جس سے میں لوگوں کو پکا کر کھلا سکوں، تو میں نے کیا کیا، کچھ چنے لے لیے اور حضور کی نیاز اس پہ دلائی، اور اس کے بعد ان چنوں
चनों को लोगों में तकसीम कर दिया, उन चनों को लोगों के अंदर बांट दिया, लेकिन दिल में बस एक बात आ रही थी कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं उसी तरीके से धूमधाम से सरकार की मीलाद को मनाता, जैसा धूमधाम से मैं हर साल सरकार की मीलाद को मनाता हूँ, खूब अच्छे अच्छे खाने खिलाता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह वो बारगाह है जहाँ न सूरत देखी जाती है, जहाँ न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की फकत नीयत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की फकत नीयत देखी जाती है। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी जब सोने लगे, ये तो सो रहे थे मगर इनका नसीबा जाग रहा था, इनका मुकद्दर जाग रहा था। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर मैंने सरकारे मदीना को देखा, ख्वाब के अंदर मैंने नबी करीम को देखा। आज की मीलाद में एक चीज जरूर मांगना, या रसूल अल्लाह अपना दीदार हमें जिंदगी ही में अता फरमा दें, किसी दिन ख्वाब में आकर अपना जलवा दिखा दें। किसी शायर ने कहा, दिखा दो रूह ताबा जाने जाना, मुझे भी दीद का शरबत पिला दो ख्वाब में आकर, मुझे भी दीद का शरबत पिला दो ख्वाब में आकर, दिखा दो रूह ताबा जाने जाना या रसूल अल्लाह, दिखा दो रूह ताबा जाने जाना या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की मीलाद में ये चीज जरूर मांगना कि या रसूल अल्लाह आपका दीदार हमें जिंदगी में ही हो जाए, हम सोएं और हो तो ऐसा करम फरमाना सरकार कि आज ही हम जाएं और आज रात ही में मीलाद के सदके आपका दीदार हो जाए, आपका जलवा हम देख लें। अज़ीज़ान मोहतरम, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैंने सरकार की ज़ियारत की, सरकार की मजलिस लगी हुई है, मैंने क्या देखा, अरे वो चने जो मैंने कल मीलाद पर तकसीम किए थे, बांटे थे, वो चने हुजूर की बारगाह में रखे हुए हैं, वो चने हुजूर की बारगाह में मौजूद हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की वक़्त नीयत देखी जाती है। और नबी की मोहब्बत में अगर दिल टूट जाता है तो मदीने वाले छोड़ने के लिए फिर चले आते हैं, मदीने वाले उस दिल को छोड़ दिया करते हैं। आला हजरत सैयदी सरकार इरशाद फरमाते हैं, यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। तो पता क्या चला, जश्न मनाया जाए, लाइटिंग भी की जाए, मिठाइयाँ भी बांटी जाएं, झंडे भी लगाए जाएं, और अल्लाह ताला इसका सिला कैसे देता है, बुखारी की हदीस है। अबू लहब जिसकी इंसल्ट में पूरी की पूरी एक सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मलतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, पूरी की पूरी सूरत उसकी मजम्मत में आई। उसके मरने के बाद ख्वाब में देखा, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, उससे पूछा अबू लहब कैसी गुजर रही है, अबू लहब क्या हाल है। अबू लहब कहता है, हाल बेहाल है, बड़ा परेशान हूँ, मगर सोमवार के दिन, पीर के दिन मेरी जो ये उंगली है, इस उंगली में से कुछ खाना पीना मुझे मिल जाता है और उससे मुझे सुकून मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हुजूर पैदा हुए, अबू लहब की एक खादिमा थी जिसका नाम सुबैबा था, वो खादिमा अबू लहब के पास आती है और उसे खुशखबरी देती है कि तुम्हारे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है। तो अबू लहब ने नबी समझकर नहीं, ये मुसलमान नहीं था, हुजूर का बदतरीन दुश्मन था, सिर्फ अपना भतीजा समझकर सुबैबा को आज़ाद कर दिया, सुबैबा को आज़ाद कर दिया, माल खर्च किया हुजूर की मीलाद पर, हुजूर की पैदाइश पर कुछ माल खर्च कर दिया। अजीज़ान मोहतरम, ये मुसलमान नहीं था, फिर भी अल्लाह ने मीलाद पर खर्च करने की वजह से अल्लाह ताला उसके मरने के बाद उसकी वो उंगली जिससे उसने उसको आज़ाद किया था, उस उंगली से उसे कुछ खाने का सामान अता कर देता है, कुछ पानी का सामान मुहैया फरमा देता है। अजीज़ान मोहतरम, तो अगर एक दुश्मन रसूल भी मीलाद पर खर्च कर ले
اللہ اس کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے، تو بتاؤ ایک حضور کا عاشق، ایک حضور کا دیوانہ اگر میلاد پر خرچ کرے گا تو بتاؤ اللہ اسے کیسا نوازے گا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں سے پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ میلاد پر جشن منایا جائے، ہر نعمت پر جشن منایا جائے، لیکن ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور کی نعمت ہے، تو اس لیے حضور کی پیدائش پر خوب جشن منایا جائے، دل کھول کر جشن منایا جائے۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلا لفظ تھا وہ ہے عید۔ یہ جو ہم ابھی آپ کو بیان کر رہے تھے، یہ لفظ جشن کے بارے میں ہی بتا رہے تھے کہ جشن منایا جائے، لائٹنگ لگا کر، مٹھائیاں بانٹ کر، لوگوں کو لنگر کھلا کر، پیسے خرچ کر کے، جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں جائز، ان کے وسیلے سے خوشی کا اظہار کیا جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ارے بولی سو گئے کیا؟ سمجھ میں آیا؟ آگے چلیں یا اتنا ہی کافی ہے؟ ہیں وہ آلو مانڈے ٹھنڈے نہ ہو جائیں کہیں؟ ہیں جی لگا کر بول دیجیے یا رسول اللہ۔ دیکھیے آواز آپ کی ڈاؤن ہوئی تو مجھے ایسا لگے گا کہ آپ کا ذہن اب آلو مانڈے کی طرف جا رہا ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ بولتے رہیے، ٹھیک ہے نا؟ جی لگا کر بولیے یا رسول اللہ۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں گے۔ آگے کا لفظ ہے عید۔ عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ عید کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر آنا۔ عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ عید بار بار پلٹ کر آتی ہے، بار بار لوٹ کر آتی ہے، اس لیے عید کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ عیدیں تو دو ہی ہیں، ایک تو میٹھی عید، دوسری نمکین عید۔ یہ تم تیسری عید کہاں سے لے آئے؟ عید میلاد النبی والی یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی عید تو دو ہی ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی؟ اگر کوئی ایسا کہے تو اس سے کہو بھائی پہلے تو یہ بتا کہ ایسا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عیدیں صرف دو ہی ہیں، یا کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ عیدیں صرف دو ہی ہیں؟ وہ مر جائے گا اس بات کو ثابت نہیں کر پائے گا۔ ہم بتاتے ہیں کہ تیسری عید کہاں لکھی ہے، سنو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یوم الجمعۃ یوم العید۔ حدیث ہے یہ، حدیث کہیے مل کر سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ تم کہتے تھے کہ تیسری عید کہاں سے آئی، بولتے تھے کہ تیسری عید کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے، مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر بھی حدیث ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ اور پورے سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 52 جمعے ہوتے ہیں۔ تم تو کہتے تھے دو عیدیں ہیں، یہاں تو 52 عیدیں سال کے اندر جمعے والی ہی موجود ہیں۔ 52 عیدیں صرف جمعے کی شکل میں موجود ہیں۔ اب اگلی بات، یہ جو جمعہ ہے یہ عید ہے کیوں عید ہے؟ یہ یوم الجمعۃ یوم العید، جمعے کا دن عید کا دن ہے، یہ عید کا دن کیوں ہے؟ تو ابو داؤد کی حدیث سنیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ الساق وفیہ النفخ فاکثروا علی صلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن
जुमे का दिन है। क्यों अफजल है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, हजरत आदम की तख्लीक फरमाई। तो जिस दिन हजरत आदम की तख्लीक हुई वो दिन तमाम दिनों से अफजल हो गया, वो दिन समझ लीजिए हफ्ते की ईद हो गया। तो बस यहीं से समझना हमें लिए आसान हो जाएगा कि जिस दिन आदम की तख्लीक हो वो दिन दिनों में अफजल हो जाए, हफ्ते की ईद हो जाए। तो बताओ जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हो, जिस दिन इमामुल अंबिया पैदा हो, तो बताओ वो दिन मोमिनीन के लिए ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता है? वो दिन नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। समझ में आया कि तख्लीक आदम का दिन ईद का दिन, और जिस दिन हुजूर पैदा हो यानी मीलाद का दिन ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता है? आगे और देखें, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत फारूक आज़म से एक यहूदी ने कहा कि तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर वो आयत हमारी तौरात में आती तो उस रात हम जश्न मनाते, उस दिन को हम जश्न की तरह सेलिब्रेट करते और उस दिन हम ईद की तौर पर उस दिन को मनाते। फारूक आज़म फरमाते हैं वो कौन सी आयत? कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ये आयत जो तुम्हारे कुरान में अगर तौरात में आ जाती तो हम इस दिन ईद मनाते। फारूक आज़म फरमाते हैं कि हमें मालूम है ये आयत कहाँ नाजिल हुई, हमें मालूम है ये आयत कब नाजिल हुई, हम जानते हैं ये आयत किस मौके पे नाजिल हुई। फारूक आज़म ने फरमाया ये आयत जुमे के दिन नाजिल हुई, ये आयत जुमे के दिन नाजिल हुई, और जुमे का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। और ये आयत मैदान अरफात में यानी यौम अरफा को नाजिल हुई। तो यौम अरफा भी ईद का दिन है। अरे तुम ईद मनाने की बात कर रहे हो, जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन ऑलरेडी मुसलमानों की दो ईदें थी, एक ईद अरफा थी और एक ईद जुमा थी। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस दिन एक आयत नाजिल हो जाए वो दिन ईद का दिन हो जाए। बताओ जिस दिन खुद साहिब कुरान तशरीफ लाए, जिस दिन हुजूर का मीलाद हो, बताओ वो दिन ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? ईद का दिन होगा। एक बात और कह देता हूं ताकि बात और मजबूत हो जाए, मुस्तहकम हो जाए। ये तो हदीसों के हवाले थे, कुरान से एक हवाला। सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा दे, तकून लना ईदन, ताकि वो हमारे लिए ईद का दिन हो, ताकि वो हमारे लिए ईद का दिन हो। कौन सा दिन? जिस दिन दस्तरखान नाजिल हो, दस्तरखान नाजिल हो वो दिन कौन सा दिन होगा? ईद का दिन होगा। वो दिन कौन सा दिन होगा? ईद का दिन। सूरह माइदा में है, कुरान के अंदर मौजूद है। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन ज़मीन पर जो कुछ हम खाते हैं ना, ये हुजूर का सदका खाते हैं। जो कुछ खाते हैं हुजूर का सदका खाते हैं, और जन्नत में जो कुछ खाएंगे वो भी हुजूर का सदका खाएंगे। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, आसमां खां ज़मी खां ज़माना मेहमान, आसमां खां ज़मी खां ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। और मुफ्ती आज़म सरकार इरशाद फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अरे पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। या रसूल। जिस दिन सिर्फ दस्तरखाने नेमत नाजिल हो जाए वो दिन ईद का दिन। और बताओ जिस दिन जाने नेमत तशरीफ लाएं वो दिन ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता है? समझ में आ गया? ईद का मसला क्लियर हो गया। लफ्ज़ जश्न भी समझ में आ गया और लफ्ज़ ईद भी समझ में आ गया।
اب آگے ہم چلتے ہیں میلاد النبی. میلاد النبی، میلاد یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش. یہ جو لفظ میلاد ہے یہ بنا ہے واو لام دال، ولدہ اس کا مادہ ہے، اس کی اصل ہے. اور لفظ ولدہ قرآن شریف کے اندر 93 مرتبہ آیا ہے، 93 مرتبہ آیا ہے. عزیزان محترم، تو ولادت کا ذکر، پیدائش کا ذکر قرآن شریف میں بھی اللہ نے فرمایا ہے. اور یہ جو لفظ ہے ایسا نہیں یہ جو آج کی اصطلاح ہو، بلکہ یہ حضور کے زمانے سے موجود ہے. ترمذی شریف کے اندر ایک مکمل باب موجود ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی، یعنی ایک پورا کا پورا باب، پورا کا پورا چیپٹر اس کے اندر موجود ہے جس لفظ کو انہوں نے استعمال کیا میلاد. یعنی تو یہ لفظ جو ہے حدیثوں کی کتاب میں بھی موجود ہے اور حضور کے زمانے میں بھی موجود. حدیث کے الفاظ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباش بن عشیم سے پوچھا، انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر میں آپ بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، بس میری تو پیدائش ان سے پہلے ہو گئی ہے. یعنی حضور کا کتنا ادب کرتے تھے. قرآن نے کہا وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، حضور کا خوب خوب ادب کرو، حضور کی خوب خوب تعظیم کرو. یعنی عمر میں وہ بڑے تھے لیکن اسے بھی یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے بڑا ہوں، بلکہ یہ کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، بس پیدائش میری پہلے ہو گئی ہے، پیدا میں پہلے ہو گیا. یعنی انا اقدم منہ فی المیلاد، میں حضور سے پیدائش میری پہلے ہو گئی. تو یہ لفظ احادیث میں بھی موجود ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے. اور میلاد پر ہوتا کیا ہے؟ میلاد پر حضور کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے. میلاد پر کیا ہوتا ہے؟ حضور کی پیدائش اور حضور کی اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر فرمایا، حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا. یہاں سے کیا پتا چلا؟ یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ ارے انبیاء کی میلاد کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں، یہ تو اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت کریمہ ہے. عزیزان محترم، سورہ مریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی پیدائش کا ذکر قرآن میں فرمایا. یہاں سے پتا چل گیا کہ نبیوں کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا طریقہ ہے. عزیزان محترم، اور حضور اور میلاد النبی کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور کی پیدائش کا بھی ذکر کرتے ہیں، حضور کی تاریخ و توصیف بھی بیان کرتے ہیں. عزیزان محترم، حضور کا ذکر کرنا سمجھ لیجئے یہ اللہ کا طریقہ ہے. حضور کا اللہ نے کیسے ذکر کیا؟ آؤ ذرا قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن عظیم کو ذرا پڑھیں، ہم ذرا قرآن سے پوچھیں، یہ قرآن ذرا یہ تو بتا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کیسے تھے؟ تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن یہ تو بتا حضور کے ہاتھ کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے ید اللہ کے فوق ایدیہم. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن یہ تو بتا حضور کا سینہ کیسا تھا، حضور کی پیٹھ کیسی تھی، حضور کا ذکر کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن یہ تو بتا حضور کی زبان کیسی؟ قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن یہ تو بتا حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کی آنکھیں کیسی دکھتی تھی؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبری. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن یہ تو بتا حضور کے گال کیسے دکھتے تھے، حضور کے ہونٹ کیسے تھے، حضور کے کان کیسے تھے، حضور کا
ماتھا کیسا تھا, حضور کی بھاؤں کیسی تھی, حضور کی پلکیں کیسی تھی. تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا حضور کا کثرت کیسی تھی, حضور کی کوثر کی شان کیا تھی, اور حضور کے دشمنوں کا معاملہ کیا تھا. تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا ان کی رحمت کا معاملہ کیا تھا. تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا ان کی رسالت کیسی تھی. قرآن کہتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا ان کا اخلاق کیسا تھا. قرآن کہتا ہے وانک لعلی خلق عظیم. ہم نے قرآن سے پوچھا ان کی معراج کیسی تھی. قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم نے قرآن سے پوچھا ان کے القابات کیا تھے. تو قرآن نے کبھی یاسین کہا, قرآن نے کبھی طٰہٰ کہا, قرآن نے کبھی یا ایھا المزمل کہا, قرآن نے کبھی یا ایھا المدثر کہا. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا ان کی بارگاہ کے آداب کیسے. قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا ان کا نور کیسا تھا. تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے قرآن سے پوچھا ان کی بشریت کیسی تھی. قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن مصطفیٰ کا سراپا بتا. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. اس کا سے لیا کر نسب نامہ بیان کر دیجیے. عزیزان محترم, تو نبی کا ذکر کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے اوصاف بیان کر رہے ہیں, حضور کا ذکر کر رہے ہیں. تو حضور کا ذکر کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. دوسری جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایمان ہے قال مصطفیٰ کی, قرآن ہے حال مصطفیٰ کی, اور حضور نظمی میاں ہیں. اس طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا. آپ فرماتے ہیں آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ, آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے, محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. عزیزان محترم, تو حضور کا ذکر کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے. حضور کا چرچا کرنا یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے. عزیزان محترم, اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور کا ذکر کرنا خود حضور کا بھی طریقہ ہے. مصنف عبد الرزاق کی روایت سنیے. روا عبد الرزاق بن حمام عن جابر بن الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ فداک امی و ابی اخبرنی ان اول شیء خلقه اللہ تعالی قبل الاشیاء. قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس. فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من جزء
الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من جزء الاول الحملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث الباقي الملائكة ثم قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من جزء الاول السماوات ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم ذلك النور الى اربعة اجزاء الى آخر الحدیث الى نہایت الحدیث. حدیث کے نام پر پورا مجمع لب کھولے, ہاتھوں کو بلند کرے اور جھوم کے بولے سبحان اللہ. عزیزان محترم, لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ظفر نوری صاحب آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم مجھے کتنی حدیثیں یاد ہیں, اس کا جواب تو تمہیں حضور تاج الشریعہ ہی دیں گے. انہوں نے نگاہ کرم ڈال کر جتنی حدیثیں یاد کرا دی ہیں سمجھ لیجئے وہ ساری کی ساری حدیثیں مجھے یاد ہو گئی ہیں. اور حافظے کا ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو حافظہ مضبوط ہوتا ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو بڑی جلدی چیزیں میمورائز ہو جاتی ہیں, لیکن جب سے تاج الشریعہ نے دعا کی ہے مجھے ایسا لگتا ہے جو جو عمر بڑھ رہی ہے اس طریقے سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. جس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں چند بار حضور تاج الشریعہ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کو یاد فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے سے حضور تاج الشریعہ کے وسیلے سے وہ حدیث یاد ہو جاتی ہے. عزیزان محترم, اس لیے جس مجلس میں بھی جاتے ہیں بس حضور کی حدیثوں ہی کو سناتے ہیں. اور حدیثوں کی شان یہ ہے, علماء بیان کرتے ہیں جس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو وہ درس حدیث میں بیٹھ جائے, حضور کی حدیثوں کو سن لے, حدیثوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بیمار ہو اسے شفا نہ مل رہی ہو درس حدیث میں بیٹھ جائے, حضور کی حدیثوں کو سن لے, اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. عزیزان محترم, حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو حضور کہیں وہ حدیث, جو حضور کریں وہ حدیث. حضور نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا منع نہ کیا اسے بھی حدیث کہتے ہیں. عزیزان محترم, آپ حدیث سن رہے ہیں, مجھ سے سن رہے ہیں, 1400 سال کے بعد سن رہے ہیں. بتاؤ جب تمام کے تمام صحابہ حضور کی زبان سے حدیث سنتے ہوں گے ان کی کیفیتیں کیا رہتی ہوں گی, ان کا معاملہ کیا رہتا ہوگا. وہ زبان جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جن کی ہر بات وہی ہے خدا, وہ دہن جن کی ہر بات وہی ہے خدا, چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام. اور ایک شعر میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر کے رکھ دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. یہ عرب کے لوگ تھے نا, یہ کہتے تھے بولنا تو ہم ہی جانتے ہیں, باقی ساری دنیا تو گونگی ہے, باقی تو ساری دنیا بولنا ہی نہیں جانتی ہے. لیکن جب حضور بولتے تھے تو ان کو لگتا تھا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں آتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان رہی, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان رہی. ابو داؤد کی ایک حدیث سن لیجئے کہ صحابہ کیسے حدیث سنتے تھے. عزیزان محترم, حضور نے فرمایا تسمعون, کہیے مل کر اور جی لگا کر, کچھ لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی مل کر کہہ دیں. حضور نے فرمایا تسمعون یسمع منکم و یسمع ممن سمع منکم, رواہ ابو داؤد فی سننہ. حضور جب بیان کرتے تھے نا تو صحابہ اتنے غور سے سنتے تھے کہ سمجھ لیجئے کہ پرندے اگر ان کے سروں پر آ کر بیٹھنا چاہیں تو پرندے آ کر بیٹھ جائیں. نہ ہلتے تھے نہ جلتے تھے, بس حضور کو دیکھتے تھے اور حضور کی باتوں کو سنتے. حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ بڑے غور سے سنتے ہو میری باتیں, بڑی عقیدت سے سنتے ہو میری باتیں. اے میرے پیارے صحابہ, جب میں ظاہری اعتبار سے تم سے رخصت ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا تمہارے پاس آئے گی اور تم سے کہے گی ہم تو حضور کو دیکھ نہ سکے,
ہم تو حضور کو سن نہ سکے، تم ہمیں حضور کی حدیثوں کو سناؤ، تم ہمیں حضور کی باتوں کو سناؤ۔ عربی کا مقولہ ہے ذکر الحبیبی تراوت المحبہ، حبیب کا ذکر کرنے سے محبتیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ آگے حضور نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ دنیا ان کے پاس آئے گی جنہوں نے تم سے سنا، ان سے کہے گی تم نے ان سے سنا جنہوں نے حضور سے سنا، لہٰذا تم ہمیں حضور کی باتیں بتاؤ، تم ہمیں حضور کا تذکرہ سناؤ، تم ہمیں حضور کی حدیثوں کو سناؤ۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ گویا کہ اسی حدیث کے بین السطور میں حضور نے اس بات کو بھی بیان کر دیا تھا کہ میرے پیارے صحابہ، دیکھنا ملک ہندوستان ہوگا، اس کا ایک صوبہ مدھیہ پردیش ہوگا، اس کا ایک شہر گوالیر ہوگا، اس کا ایک محلہ جس میں محراب شاہ داتا رحمت اللہ علیہ کا روزہ ہوگا، 2020 ہوگا، اکتوبر کی 31 تاریخ ہوگی، ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، اس کی 13 تاریخ ہوگی، 1442 ہوگا، رات کا سناٹا ہوگا، عشاء کے بعد کا وقت ہوگا، محراب شاہ داتا کی مسجد کا صحن ہوگا۔ دیکھنا میرا ایک دیوانہ حدیثوں کو سنا رہا ہوگا، باقی دیوانے حدیثیں سن رہے ہوں گے۔ ماشاء اللہ، بڑے محبتوں سے آپ سن رہے ہیں، ذرا جی لگا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تو عزیزان محترم، لفظ جشن سمجھ میں آ گیا، لفظ عید بھی سمجھ میں آ گیا، اور لفظ میلاد پیدائش، اس میں اللہ نے پیدائش کا ذکر کیا نبیوں کا، ٹھیک ہے، میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد۔ اب اگر لفظ النبی پر بھی ہم بات کریں گے تو پھر بات بہت طویل ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالی لفظ النبی کو ہم رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی ملاقات میں اس کی تشریح کریں گے۔ اور ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، میرے خیال سے حافظ عادل صاحب جب سے اس مسجد میں آئے ہیں تب سے یہاں 11ویں شریف کی محفل سجائی جاتی ہے، تب سے یا اس سے پہلے سے؟ تبھی سے ہی نا۔ عزیزان محترم، 11ویں کی جو مجلس ہم غوث پاک کی سجاتے تھے، سمجھ لیجئے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے غوث پاک نے وہ 11ویں کی مجلس کو قبول فرما لیا ہے۔ جو 12ویں کی مجلس کا ہم نظارہ دیکھ رہے ہیں، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سمجھ لیجئے کہ وہ 11ویں کی مجلس ہماری قبول ہو چکی ہے، اور اسی کا صدقہ ہے کہ آج یہاں پر اس طریقے سے رونق نظر آ رہی ہے۔ اور یہ کمکمیں، یہ لائٹنگ تو ہم دیکھ رہے ہیں، محفل میلاد کی شان کیا ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا الی العلم ساق اللہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده، رواہ مسلم فی صحیحہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس چلنے کی وجہ سے اسے جنت سے قریب فرما دیتا ہے۔ اب آپ جو یہاں پر آئے ہیں، میلاد کی مجلس میں آئے ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں؟ اسی لیے نہ آئے ہیں تاکہ دین کی کچھ باتیں سیکھ لیں گے، تاکہ دین کی کچھ باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، آپ بھی یہاں پر آئے ہیں، میں بھی یہاں پر آیا ہوں، میرے اور
آپ کے آنے میں یہ فرق ہو سکتا ہے، شیطان میرے ذہن و فکر و وہم و گمان و خیال کے اندر یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ ظفر نوری محراب شاہ داتا جو جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے، وہاں جب چلو گے وہاں پر چائے کا انتظام ہوگا، وہاں کافی کا انتظام ہوگا، وہاں کھانے کا انتظام ہوگا، اور جب وہاں پہ تقریر کرو گے لوگ تمہارے نام کے نعرے بھی لگائیں گے، لوگ تمہاری تعریفیں بھی کریں گے، اور جب میلاد کے بعد وہاں سے واپس آنے لگو گے تو نذرانے کا ایک لفافہ بھی ملے گا، کچھ شکرانہ بھی ملے گا، کچھ پیسے بھی ملیں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں وسوسے کے طور پر شیطان میرے ذہن و فکر و وہم و گمان و خیال کے اندر ڈال سکتا ہے۔ چائے کا لالچ بھی دے سکتا ہے، کافی کا لالچ بھی دے سکتا ہے، پیسے کا بھی لالچ دے سکتا ہے، نام و نمود کا بھی لالچ دے سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمام وسوسے میرے ذہن میں آ سکتے ہیں، مگر سامنے جتنے بیٹھے ہیں نہ انہیں چائے کا لالچ ہے، نہ انہیں کھانے کا لالچ ہے، نہ انہیں بریانی کا لالچ ہے، نہ انہیں اور لفافے کا لالچ ہے، نہ انہیں نذرانے کا لالچ ہے، نہ انہیں نام و نمود کا لالچ ہے، انہیں کچھ لالچ نہیں۔ جتنے موجود ہیں سامنے صرف اور صرف اللہ رسول کی محبت میں آئے ہیں۔ اور اس لیے ہم اپنی مجلسوں میں دعا بھی کرتے ہیں، مولا سامعین میں جو تیرا نیک بندہ ہو اسی کے صدقے سے اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، اس محفل کو قبولیت کا مقام عطا فرما دے۔ عزیزان محترم، میں جو حدیث آپ کو سنایا اس حدیث میں آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اگر سارے کے سارے لوگ کسی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں اور اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں اور دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے لگ جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، جتنے لوگ وہاں پر بیٹھ کر سن رہے تھے ان سب کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لو۔ رحمت کے پروں سے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں، جتنے لوگ محفل میلاد میں تھے، جتنے لوگ دین کی باتیں سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے، ان سب کے اوپر رحمتیں نازل کرو۔ رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، اور آگے حضور فرماتے ہیں پھر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، جتنے لوگ محفل میلاد میں تھے سب کے دلوں پر سکینہ نازل کرو، سب کے دلوں پر سکون نازل کرو۔ فرشتے سکون بھی نازل کرتے ہیں، اور آگے حضور نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہیں تک بس نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی محفل میلاد میں بیٹھنے والوں کا، دینی مجلس میں بیٹھنے والوں کا اللہ ذکر فرماتا ہے۔ کہاں ذکر فرماتا ہے؟ فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتا ہے۔ وہ کون سے فرشتے جو رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں، جو رب کے قرب میں رہتے ہیں، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کون کا ذکر کر رہا ہے؟ جو زمین پر حضور کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، جو زمین پر حضور کا میلاد سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، میلاد کی وجہ سے اللہ نے ہماری شان کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اب ہمارا ذکر کہیں اور نہیں بلکہ عرش پر ہو رہا ہے، کوئی اور نہیں، خالق کائنات فرما رہا ہے۔ تو محفل میلاد کی بہت عظمت، محفل میلاد کی بہت رفعت۔ عزیزان محترم، پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل تم تک پہنچے تو فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ، حضور کی پیدائش کی خوب عظمت، حضور کے عظمت کے ڈنکے بجاؤ اور جشن مناؤ، اور اس کے بعد حضور کی پیدائش پر اس دن کو عید بھی کہو، خوشیاں مناؤ۔ عید بھی خوشی کو کہتے ہیں، ایک پلے میں وہ ایک پلے میں وہ دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ عید پر ہم عیدی دیتے ہیں نا، تو عید میلاد النبی پر عیدی کی شکل میں اللہ نے ساری کائنات ہمیں عطا فرما دی، اللہ نے ساری کائنات ہمیں عطا فرما دی، کیونکہ وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے جہان ہے۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد میلاد کیوں مناتے ہیں؟ قرآن سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور اتنی حدیثیں اور اتنی روایتیں اور اتنی کتابیں آپ کو ہو سکتا ہے یاد نہ رہیں۔ ایک چیز بتانے جا رہا ہوں، اس کو سن لیجئے گا اور اس کو اپنی پلو سے باندھ لیجئے گا۔ کوئی یہ کہے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں آج کل کہاں لکھا ہے؟
کہاں لکھا ہے؟ وہ تو میں نے ابھی بتایا ہی نہیں کہ صحابہ نے، وہ یہ بھی کہتے کہ صحابہ نے منایا، ٹھیک ہے نہیں، تو صحابہ نے بھی منایا، حدیثوں سے ثابت ہے، خود حضور نے بھی اپنا میلاد منایا۔ حضور روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا روزے کے بارے میں کہ حضور آپ یہ منگل کے دن، سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، پیر کے دن؟ فیہ ولدت، تو حضور نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، فیہ انزل علیہ، اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو حضور اپنے میلاد کو خود مناتے۔ کوئی کہے کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، تو 450 کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھیں اور اس سے ثابت کیا کہ میلاد یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نیا کام ہو، یہ حضور کے زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے، حضور کے زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، تو اس کی بات سننا اور اس سے کہنا سن، تو کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، تو کان کھول کر سن، میلاد منانا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے، اور کس نے لکھا ہے، کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے لکھا ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان محترم، اور بھی بہت کچھ بیان کرنا تھا، اور بھی کچھ مجھ سے کہا بھی جا رہا تھا کہ یہ بیان کرو، یہ بیان کرو، لیکن جو ہے وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھرپور جزا ہمیں دونوں جہان میں عطا فرمائے، اور بیان میں سبقت لسانی کی وجہ سے کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ میرے ساتھ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، مل کر کہیے وعلیکم السلام، السلام علیکم۔